اس کا ذکر کہاں ہے؟ ایک سکول ٹیچر نے طالب علم سے پوچھا کہ مسجد اقصی کا ذکر قرآن میں ہے؟ میں نے کہا اسے جا کر بتا دینا، رب نے اعلان کیا اب مسجد اقصی کا ذکر کرنے کی بات آ گئی ہے، کیونکہ پہلا کعبہ، اول کعبہ جو مسلمانوں کا، جہاں پر انبیاء کرام نے، حضور تاجدار کائنات نے نمازیں پڑھائی، آج وہ یہود و نصارہ قبضے میں ہے، کیونکہ رب نے اعلان کیا سبحان الذی، سبحان پاک ہے وہ ذات، الذی اسرا جس نے سیر کرائی، بعبدہ اپنے عبد کو، اپنے پاک بندے کو، لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، وہاں سے جہاں تک چاہا لے گیا۔ اپنی قدرت کی نشانیاں رب کریم نے اپنے محبوب کو عطا کی، کیونکہ رب نے اعلان کیا یا ایھا النبی، نبی کے معنی اہل لغت نے 8 کیے ہیں، لیکن 2 معنی یہ ہے کہ نبی کا معنی ہے بلند مقام والا، بلند شان والا۔ مختصر معنی بات کر رہا ہوں، بلند شان والا۔ یارو اگر نبی فرش پہ بیٹھا ہو تو خبر عرش کی دیتا ہے، اگر عرش پہ چلا جائے تو خبر فرش کی دیتا ہے نا۔ آقا کریم مصلی پر بیٹھے تھے، بیٹھے بیٹھے آپ نے مسکرایا، تبسم فرمایا، غلام دیکھ رہا تھا کہ آپ مسکرائے کیوں ہیں؟ آقا پوچھتا ہے یا رسول اللہ علیہ السلام آپ مسکرائے کیوں ہیں؟ پیارے آقا نے فرمایا اے میرے غلام، میرا رب مسکرا رہا تھا، میں نے بھی مسکرانا شروع کر دیا۔ اب وہ غلام کہتا ہے پوچھ نہ لوں اللہ کیوں مسکرا رہا تھا؟ یہ بھی تو پتہ ہوگا۔ آقا پوچھتا ہے اے پیارے آقا رب کیوں مسکرا رہا تھا؟ حضور تاجدار کائنات نے فرمایا اے میرے غلام، اللہ کی بندے کے ساتھ باتیں ہو رہی ہیں، بندے گال چکی تھی، رب مسکرا پیا۔ اب وہ پوچھتا ہے کہ وہ بات کون تھی؟ حضور تاجدار کائنات نے فرمایا جب قیامت کا دن ہوگا، روز حشر کا دن ہوگا، اللہ جس بندے کو سب سے آخر میں دوزخ سے نکال کر جنت میں داخل کرے گا، اس سے مکالمہ ہو رہا ہے۔ اس بندے کا چہرہ ہے آگ کی طرف، پیٹھ ہے دروازے کی طرف۔ وہ بندہ کہتا ہے مولا میرا چہرہ دروازے کی طرف کر دے، پیٹھ آگ کی طرف کر دے، پیٹھ تو جل جائے لیکن چہرہ بچ جائے۔ لیکن اللہ کریم نے فرشتوں کو حکم دیا اس کا چہرہ دروازے کی طرف کر دو اور پیٹھ آگ کی طرف کر دو۔ جب ایسا کیا نا، چہرہ دروازے کی طرف کیا، پیٹھ آگ کی طرف، باہر بڑا کچھ نظر آیا۔ اب وہ بندہ کہتا ہے مولا مجھے ایک بار جنت ہی عطا کر دے۔ اب میں پوچھ رہا ہوں ان حضور کے دین سے غداری کرنے والوں کو جو کہتے ہیں امام الانبیاء کے احکامات پر تم جب عمل کرتے ہو، ارے وہ تو حضور تاجدار کائنات اب اس دنیا کے اندر آئے تھے، اس کائنات کے اندر روشنیاں پھیل گئی تھی۔ اب بات یہ ہے حضور تاجدار کائنات مصلی پر تشریف فرما ہے، آپ نے بیٹھے بیٹھے مسکرایا، اللہ کی بندے کے ساتھ باتیں ہو رہی تھی، مکالمہ ہو رہا تھا۔ حضور تاجدار کائنات کو یہ معلوم تھا، کیونکہ اگر نبی فرش پہ بیٹھا ہو تو خبر عرش کی دیتا ہے، اگر عرش پہ چلا جائے تو خبر فرش کی دیتا ہے نا۔ کوئی فلک اتے رہ یار گیا، کوئی جا کے سدرت ہار گیا، ایک کالیاں زلفاں والا سی تیرا عرش تو بھی لنگ پار گیا۔ رب تعالی ہم سب کو دین اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں غیرت مند مسلمان بنائے، اور ہمارے وہ مسلمان بھائی فلسطین جن کے اوپر ظلم و ستم ہو رہا ہے، اللہ ان کی غیب سے مدد فرمائے۔ اللہ کریم ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسماء ہوگا سحر کے نور سے آئینہ پوش، اور ظلمت رات کی سیماب پا ہو جائے گی۔ اس قدر ہوگی ترنم آفریں باد بہار، نکھات خوابدہ غنچہ کی نوا ہو جائے گی۔ پھر دلوں کو یاد آئے گا پیغام سجود، پھر جبیں خاک حرم سے اشنا ہو جائے گی۔ رب تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علی الا البلاغ۔ دیر ہے بہت دیر ہے۔ ہاں